بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعمش تابعی نے اپنے استاذ ابو صالح سے اس شک کے ساتھ نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا ہے یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ غزوہ تبوک کے دنوں میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر اجازت دیں تو ہم پانی لانے کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں، پھر ان کو کھا بھی لیں اور ان سے روغن بھی حاصل کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے ایسا کیا یعنی لوگوں کو اگر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی اور لوگوں نے ذبح کر ڈالے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، لہٰذا ایسا تو نہ کیا جائے، البتہ لوگوں کو آپ ان کے بچے کھچے سامان خوراک کے ساتھ بلا لیجئے، پھر ان کے واسطے اللہ سے اسی میں برکت کر دینے کی دعا کیجیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، پھر وہ بچھا دیا گیا، پھر آپ نے لوگوں سے ان کا بچا کھچا سامان خوراک منگوایا، پس کوئی آدمی مٹھی چنے کے دانے لیے آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجوریں لا رہا ہے اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لیے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، حتیٰ کہ تقریباً 30,000 کے لشکر میں لوگوں نے ایک برتن بھی بغیر بھرے ہوئے نہیں چھوڑا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر سب نے کھایا حتیٰ کہ خوب سیر ہو گئے اور کچھ فاضل بھی بچ رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ نہیں ہے کوئی بندہ جو بغیر کسی شک و شبہ کے کامل یقین و اذعان کے ساتھ ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے پھر جنت سے روکا جائے۔ تشریح: حدیث کا مضمون ظاہر ہے۔ جس مقصد سے اس حدیث کو یہاں درج کیا گیا ہے اس کا تعلق حدیث کے آخری حصے سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی شہادت ادا کر کے اعلان فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ان دو شہادتوں کو مخلصانہ طور پر ادا کرے اور شک و شبہ کی کوئی بیماری اس کے دل و دماغ میں نہ ہو اور اسی ایمانی حالت میں اس کو موت آئے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ جو لوگ قرآن و حدیث کے محاورہ اور طرز بیان سے کچھ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ادا کرنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کو قبول کر لینا اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کو اپنا دین بنا لینا ہوتا ہے، اور اس لیے ان دو شہادتوں کے ادا کرنے کا مطلب ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام کو اپنا دین بنا لیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت ادا کر کے میری ایمانی دعوت کو قبول کر لے اور اسلام کو اپنا دین بنا لے اور اس بارے میں وہ مخلص اور صاحب یقین ہو تو اگر اسی حال میں مر جائے گا تو ضرور جنت میں جائے گا۔ بس اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے لیکن اسلام کو اپنا دین نہ بنائے
بلکہ کسی اور دین و مذہب پر قائم رہے یا توحید و رسالت کے علاوہ دوسرے ایمانیات کا انکار کرے، مثلا قیامت کو یا قرآن مجید کو نہ مانے، تو ہرگز اس بشارت کا مستحق نہ ہوگا۔ الغرض اس حدیث میں توحید اور رسالت کی شہادت ادا کرنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کو قبول کرنا ہے اور اسلام کو اپنا دین بنانا ہے۔ اسی طرح جن حدیثوں میں صرف توحید پر اور صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان کا مطلب بھی یہی ہے۔ دراصل یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کو قبول کر لینا اور اسلام کو اپنا دین بنا لینے کے بعد مشہور اور معروف عنوانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔